السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو ایم ایس سے اردو پوائنٹ۔ دوستو، سن 2021 کا آغاز ہوا چلا ہے۔ دنیا پر کورونا کے سیاہ بادل آج تک منڈلا رہے ہیں، لیکن انسان ہے کہ ابھی تک سدھرا نہیں۔ اس وقت دنیا کے مختلف ممالک ایک دوسرے کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا رہے ہیں، جو خدا نخواستہ 2021 میں کسی بڑے جنگ کا پیش خیمہ ہو سکتی ہے۔ آج جانیں گے وہ عوامل جس کی وجہ سے چائنا کے صدر نے اپنی فوج کو بھارت کے خلاف کسی بڑے مارکے کے لیے تیار رہنے کے لیے کہہ دیا ہے، اور ساتھ ہی ایران کا جنوبی کوریا کے بحری جہاز کو یرغمال بنانے کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال پر بھی بات کریں گے۔ اس سب کی تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آنے والی مزید انفارمیٹیو ویڈیو کی اپڈیٹس آپ کو مل سکے۔ ناظرین، جیسے آپ سب کو معلوم ہے، ورلڈ آرڈر بڑی تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے۔ کل کے دشمن آج کے دوست بن چکے ہیں۔ اس میں دنیا کے بڑے بڑے جیانٹس جیسے کہ امریکہ، چائنا اور روس مختلف چھوٹے ممالک کو استعمال کر کے مقاصد کی تکمیل چاہتے ہیں، جو کہ جلد یا بدیر ایک تیسری عالمی جنگ کو دستک دے رہی ہے، جس کی جیتی جاگتی مثال تائیوان کا چائنا کے خلاف امریکہ سے مدد طلب کرنا اور حال ہی میں چائنا کا بھارت سے لداخ میں ہونے والی کشیدگی ہے، جس میں بھارت کے 20 فوجی مارے گئے تھے اور لداخ کا بڑا حصہ چائنا کے قبضے میں آ گیا تھا۔ ان تمام صورتحال کو بھانپتے ہوئے چائنا کے صدر شی جن پنگ نے اپنی پیپلز لبریشن آرمی کو کسی بھی جنگ کے لیے تیار رہنے کے لیے فوراً جنگی مشقیں شروع کرنے کا حکم دیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ تائیوان اور بھارت کے ساتھ جس طرح ہماری سرحدیں ریڈ الرٹ ہے، وہ ہمیں 2021 میں کسی بڑی جنگ کی طرف لے جا سکتی ہیں۔ انہوں نے آرمی کی تعداد بڑھانے اور ٹیکنالوجی کا وسیع تر استعمال بروئے کار لانے کا حکم دیا ہے۔ پچھلے کچھ دنوں میں جب امریکہ کا بیڑا تائیوان کی فرمائش پر ان کے ساحل سمندر پر پہنچا تو چائنا نے بھی اپنے جنگی جہاز اس علاقے میں اڑانا شروع کر دیے۔ چونکہ امریکہ چائنا کو کمزور کرنا چاہتا ہے، اس لیے مستقبل قریب میں بھارت یا تائیوان کے ساتھ چائنا کو جنگ میں دھکیلا جا سکتا ہے۔ جبکہ دوسری طرف جنوبی کوریا نے اسلحے سے لیس اپنا جنگی جہاز ایران کی طرف روانہ کر دیا ہے۔ گزشتہ دنوں ایران نے جنوبی کوریا کا بحری جہاز یہ کہہ کر یرغمال بنا لیا کہ یہ جہاز جو سعودیہ عرب جا رہا تھا، ایرانی علاقے میں پانی کو کیمیکل سے زہریلا کرنے کے لیے استعمال ہونا تھا۔ بحری جہاز میں 7200 ٹن ایتھنول لدا ہوا تھا۔ جنوبی کوریا نے ایران پر امریکی پابندیوں کے بعد ان کے 7 ارب ڈالر منجمد کیے ہوئے ہیں۔ دوستو، یہ ہاتھیوں کی لڑائی ہے اور اس میں نقصان ہمیشہ چوینٹیوں کا ہوتا ہے۔ لڑائی بڑے ممالک کے درمیان ہوگی، لیکن میدان جنگ چھوٹے ممالک کو بنایا جائے گا، جو ہمیشہ امریکہ کا وتیرہ رہا ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ یہ تو معلوم نہیں کہ تیسری جنگ عظیم کن ہتھیاروں سے لڑی جائے گی، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ چوتھی جنگ عظیم چھڑیوں اور پتھروں سے لڑی جائے گی۔ امید ہے دوستو آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنے رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ اگلی کسی انفارمیٹیو ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک